میرے عزیز بھائی اور دوستو، آج کے جمعۃ المبارک کے اردو خطبے کا عنوان عبادات اور معاملات میں توازن کا جامع تصور۔ عبادات اور معاملات، یہ دو اصل عنوان کی روح ہیں کہ جن میں ہم نے توازن کا جامع تصور پیش کرنا ہے کہ آیا اسلام میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو کلمے کی 4 ارکان ہیں اور کلمے کے ساتھ ایمان کے ساتھ کل 5 ارکان دین بنتے ہیں، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اور اس کے بالکل پیرلل مد مقابل نہیں کہوں گا، کیونکہ آج کچھ لوگوں نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو الگ کر دیے ہے، معاملات کو الگ کر دیے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ بات آج پہلے ہی تمہیدی طور پر یہ صاف بات ذہن نشین کر لیں کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ عین اسلام ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ عین اسلام ہے، مگر یہ عین اسلام فقط یہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ معاملات بھی ہیں۔ یعنی گویا کہ صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ صرف اسلام نہیں بلکہ اسلام ادخلوا فی السلم کافہ، قرآن مجید فرقان حمید میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ ایمان تو شرط ہے۔ اگر کوئی بل گیٹ بن جائے، کوئی دنیا کا عظیم ترین انسان رفاع عامہ کا کام کرتے ہوئے پایا جائے، بے شک اس کے اعمال اخلاق میں لوگوں پر احسان کا درجہ ضرور رکھتے ہیں، مگر اگر ایمان اس کے پاس نہیں، ایمان کی دولت سے وہ محروم ہے، تو ایسے اشخاص کا، ایسی دولت کا، ایسے مال کا، ایسے رفاع عامہ کا، ایسی تمام ویلفیئر سوسائٹیوں کا اس وقت تک روز قیامت کوئی فائدہ نہیں جب تک کہ وہ ایمان کی دولت سے مالا مال نہ ہو۔ یہ بات اتم ہے، یہ بات اسقا ہے، یہ بات مضبوط ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فاسق فاجر مسلمان کو ایک نہایت ہی شفیق اور رحیم اور نہایت ہی بندوں پر رحم کھانے والے غیر مسلم سے افضل قرار دیا ہے۔ ایسے الفاظ مت کہا کریں کہ وہ لوگ تو ہم سے بہتر ہیں، جب میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرما دیا ہے کہ قوم مسلم یعنی قوم رسول ہاشمی جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ سب سے افضل جماعت ہے، اور اس سے افضل جماعت، اس سے افضل شخص کافروں پر اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ البتہ بات یہ ہے کہ بعض لوگ اس چیز کو بنیاد بنا کر اسلام اور دین کو مسخ کرتے ہیں، اسلام اور دین کی تشریحات کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کریمانہ اخلاق کو وہ نعوذ باللہ من ذالک اپنے عمل سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی یہ تصویر ہے۔ یہ مسلمانوں کی تصویر وہ ہے جو عکس محبوب محمد مصطفیٰ ہو، اور عکس محبوب محمد مصطفیٰ ہر وہ امتی ہے جس کے اندر میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات عملی شکل کے اندر اس کے اندر نافذ اور عمل پذیر ہیں۔ یہ بات حقیقت ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض کافروں نے، بعض غیر مسلموں نے، انہوں نے ہمارے نبی کے اخلاق کو پڑھ کر ایسے اخلاق اختیار کر لیے کہ جس کی وجہ سے وہ ہمیں اچھے نظر آتے ہیں، حالانکہ وہ ایمان کی دولت سے محروم ہوتے ہیں، وہ ہم سے بہتر نہیں ہو سکتے، مگر اخلاق کریمانہ محبوب کریم محمد مصطفیٰ کی نقل کرنے پر ان کے عمل میں ایک اچھی روشنی نظر آتی ہے۔ لیکن کاش یہ مسلمان جس کے پاس ایمان کا نور ہے، جس کے پاس اسلام کا نور ہے، جس کے پاس قرآن کا نور ہے، جس کے پاس نبی برہان کا نور ہے، جس کے پاس براہ راست اللہ کی 120 رحمتوں کے نازل ہونے کے بعد امت پر تقسیم ہونے والا وہ نور خدا ہے، اسے کبھی بھی اپنے نور کو مانگ نہیں کرنا چاہیے،
ایسے عمل سے وہ یہ ثابت نہ کرے کہ کوئی دیکھنے والا یہ کہے کہ یہ مسلمان ہو سکتا ہے۔ مسلمان کی شان کیا ہے؟ سب سے پہلے مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ سچ بولتا ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ دھوکہ نہیں کرتا، وہ ملاوٹ نہیں کرتا، وہ کسی مسلمان کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرتا، اس کے ہاتھ اور زبان اور پاؤں دوسرے مسلمان کے لیے محفوظ ہوتے ہیں۔ ایسا شخص کہ وہ کیا ہوتا ہے کہ تم میں سے مسلمان وہ ہے کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں، جس کے اعمال اچھے ہوں، جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی اور کو، چاہے وہ غیر مسلم ہے یا مسلمان ہے، وہ محفوظ ہوں، ایسا شخص مسلمان کہلاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ بڑی کثرت سے ہیں۔ آج کچھ واقعات اور کچھ اعمال کی روشنی میں معاملات کو ہم نے یہ پیش کرنا ہے کہ اکثر و بیشتر آج اس موضوع کو بیان کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی کہ ہم معاملات کو اور عبادات کو ہم نے آج آپ کے سامنے پیش کرنا ہے کہ ان کے درمیان اعتدال ہے، ان کے درمیان ترادف ہے، ان کے درمیان یعنی برابری ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی شخص نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ پوری ادا کرنے کے بعد وہ معاملات میں کھوٹا ہو، ہاتھ میں لوٹا ہو، معاملے میں کھوٹا ہو، ہاتھ میں تسبیح ہو، دل میں کچھ اور ہو۔ ایسا شخص مسلمان کہلانے کا ظاہراً تو حقدار ہو جاتا ہے، مگر حقیقت اللہ کے نزدیک وہ مومن کامل تب بنتا ہے جب تک کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب اخاہ لنفسہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ تم میں سے مسلمان وہ ہے کہ جس شخص کے دل کے اندر وہ کچھ محبت ہو جو وہ اپنے لیے محبت کرتا ہے، جس چیز کو پسند کرتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ دوسرے مسلمان کے لیے بھی وہی چیز پسند کرے۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، جو کچھ وہ اپنے نفس کے لیے پسند کر رہا ہے دوسرے کے لیے بھی وہی پسند کرے۔ یہ سب سے بڑی نشانی ہے، یہ سب سے بڑی تعبیر ہے، یہ سب سے بڑی تشریح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ فرماتے رہے، بار بار یہ کہتے رہے، لوگوں ایسا شخص جو کہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کی حال یہ ہے کہ اس کے اعمال میں، معاملات کے اندر لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی ہے، حتیٰ کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان اور ایماندار سمجھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص وہ مسلمان ہونے کا حق نہیں رکھتا۔ اتدرون ما المفلس، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں مفلس کو جانتے ہو؟ مفلس کسے کہتے ہیں؟ مفلس کہتے ہیں افلاس کا شکار، افلاس غربت کا شکار۔ غربت والا وہ ہوتا ہے جس کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہ ہو، خالی ہاتھ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفلس کو جانتے ہو؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، کہ مفلس اسی کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس درہم نہ ہو، جس کے پاس کوئی سامان نہ ہو، جس کے پاس زندگی گزارنے کے آلات نہ ہوں، اس کو مفلس کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامت بصلاح، ایسا شخص مفلس ہے، غریب ہے، خالی ہاتھ ہے کہ جس دن وہ یوم قیامت، یعنی جس دن وہ قیامت کے دن جس دن وہ آئے گا میرا امتی اپنی نمازوں کے ساتھ بصلاۃ کا اطلاق تہجد پہ بھی ہوتا ہے، بصلاۃ کا اطلاق فرض نمازوں کے علاوہ نوافل پہ بھی ہوتا ہے۔ وہ چاشت بھی پڑھتا ہوگا، اشراق بھی پڑھتا ہوگا، ابوین مغرب کی نماز کے بعد بھی پڑھتا ہوگا، تہجد رات کی تہائی حصے میں اٹھ کر بھی عبادت کرتا ہوگا، اور اس کے علاوہ وہ سنتیں اور نوافل فرضوں کے علاوہ پوری کرتا ہوگا۔ وصیام، اور صرف روزے فرض نہیں بلکہ وہ نفلی روزے بھی رکھتا ہوگا، 13، 14، 15 ایام 20 کے روزے بھی رکھتا ہوگا۔ اس لیے کھل کے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ بھی چلے کہ اعمال میں جو دینی معاملات ہیں اس میں ہماری عبادات کیا ہیں اور ان کے ساتھ نوافل اور مستحبات کیا ہیں، اور پھر یہ فرق بھی کرنا ہے کہ اس کے بعد معاملات میں ہمارے پاس وہ باتیں ہیں جو میرے محبوب محمد مصطفیٰ اس حدیث میں پیش کر رہی ہیں کہ فرمایا اس کے پاس روزے ہوں گے فرض، وہ تو ہوں گے، وہ تو فرض ہیں، وہ کوئی احسان نہیں، وہ تو رکھے گا، لیکن وہ نفلی روزے بھی رکھے گا، 13، 14، 15 ایام 20 چاند کے جو 13، 14، 15 کے روزے ہیں وہ بھی رکھے گا۔
اس کے علاوہ وہ سوموار کے دن بھی روزہ رکھتا ہوگا، اس کے لیے وہ جمعرات کے دن بھی روزہ رکھتا ہوگا۔ اب خوب ٹٹولیے اپنے گریبان میں اور دیکھیے آس پاس بھی اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو اور عزیز و اقارب کو اور رشتہ داروں کو اور ان دوستوں کو کہ جو تمہارے ہم جولی ہیں، ہم پیالہ ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ حقوق کے اعتبار سے اللہ کے پاک پیغمبر کیا فرما رہے ہیں، وزکات، وہ زکات بھی ادا کرتا ہوگا، فرض زکات تو ہے ہی ہے، وہ نفلی صدقہ بھی کرتا ہوگا، ویاتی قد شتم ھذا ویاتی قد شتم ھذا، اور حال یہ ہوگا کہ وہ مگر وہ کسی کو گالی دیتا ہوگا، وقذف ھذا، اور کسی پہ اس نے بہتان لگایا ہوگا، واکل مال ھذا، اور اس نے کسی کا مال کھایا ہوگا ناحق طریقے سے، وسفک دم ھذا، اور کسی کا خون اس نے بہایا ہوگا یا کسی کو ضرب مار کے اس نے تکلیف دی ہوگی، وضرب ھذا، اور اس نے اپنے ہاتھ کا استعمال کسی طریقے سے غلط کیا ہوگا، فیعطی ھذا من حسناتہ، یہاں تک کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں سے اس شخصوں کو، ان لوگوں کو جن کا وہ حق مار چکا ہوگا، اس کی نیکیوں سے اس کو چکائیں گے۔ اس دن مال اور دولت اور زمینیں اور جائیدادوں سے جو دنیا میں بنا کے جاتے ہیں وہ یہاں ہی چھوڑ کے جاتے ہیں، خالی ہاتھ جاتے ہیں، اعمال لے کے جاتے ہیں، یا اعمال صالح لے کے جاتے ہیں یا اعمال بد لے کے جاتے ہیں۔ اعمال صالح اگر وہ ایسا شخص ہے کہ جس نے کسی کے حقوق معاملات کے اعتبار سے مار رکھے ہیں تو اس کی نیکیوں سے پورے کیے جائیں گے۔ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، یہاں تک کہ اگر اس کی نیکیاں حساب کتاب چکاتے ہوئے پوری ہو گئی، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، صدقات، نوافل سب کچھ پورے ہو گئے اور خالی ہو گیا، مفلس ہو گیا، خالی ہاتھ ہو گیا، تو اب اس کے گناہوں کو اس شخص کے جس کے حقوق اس نے مارے ہوں گے اس شخص کے گناہوں کو اس کے اوپر ڈالا جائے گا، اور اس کی نیکیاں نہ ہونے کی وجہ سے اس کے ان معاملات کو اس کے گناہوں سے چکایا جائے گا، جو کہ نیکیوں کے ساتھ اٹھنے والا قیامت کے دن اور مالا مال دین کے اعتبار سے بہت بڑا عالم بن کے، بہت بڑا قاری بن کے، بہت بڑا صوفی بن کے، بہت بڑا مبلغ تبلیغی بن کے، بہت بڑا اپنے آپ کو متقی اور پرہیزگار دکھانے کی خاطر، بلکہ دکھانے کی خاطر بھی نہیں بلکہ اللہ کو راضی کرنے کی خاطر وہ یہ سب اعمال کر کے روز قیامت کھڑا ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اس کے معاملات کو پھر اٹھائیں گے۔ جہاں ایک درجہ جنت کے دخول کے لیے ہے، جہاں ایک درجہ جنت کے دخول کے لیے ہے، وہ ایمان شرط ہے، جنت میں اس وقت تک کوئی داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل کے اندر ایمان نہ ہو، جب تک کہ وہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اللہ کی ذات پر ایمان توحید کے ساتھ شرک سے بچتے ہوئے اور محبوب کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہوئے، یہ ایمان سے جنت کے دخول کا ذریعہ ہے، مگر جہنم سے بچنے کے لیے اس کے معاملات دیکھے جائیں گے۔ یہ فرق یاد رکھنا، جنت کے لیے ایمان دیکھا جائے گا، اگر کوئی بہت بڑا دنیا میں اللہ تعالیٰ کی خاطر کام کرنے والا، یعنی انسانوں پر رحم کھانے والا، اگر اس نے بڑے بڑے اچھے اعمال کیے ہیں تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں تو داخل نہیں کریں گے کیونکہ اس کے دل میں ایمان نہیں، لیکن جہنم میں جانے والے کفار پر دنیا میں اعمال کی جزا بھی ان کو عطا کی جائے گی، یہاں تک کہ جہنم کی ہولناکیوں میں، بڑے سے بڑے عذابوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کافر کو بھی عذاب جہنم میں تخفیف فرما دیں گے، کم فرما دیں گے، جو دنیا میں انسانوں پر رحم کھاتا رہا۔ یہ اللہ کا انصاف ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا عدل ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں کوئی بھی کام کرنے والا ہے، بد ہے یا نیک ہے، اگر وہ مسلمان ہے تو جنت اس کے لیے محل ہے، اگر وہ کافر ہے تو جہنم تو اس کا ٹھکانہ ہے، مگر جہنم کے عذاب بڑے سخت ہیں کہ بعض عذابوں سے جہنمیوں کو، جو کافروں کو عذاب دیا جائے گا، جہنم بھی دن میں 70 بار پناہ مانگتی ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب بتاؤ میرے صحابہ، اب وہ شخص جس کے پاس نیکیاں تھیں، نمازیں تھیں، روزے تھے، حج تھی، زکوٰۃ تھا، ہر قسم کے اعمال تھے، کیا اس کے پاس
معاملات کے اعتبار سے بھی معاملہ ٹھیک تھا، اس نے کہیں اپنی بہنوں کا حق تو نہیں مار رکھا تھا، کہیں وہ مال تجارت کے اندر ملاوٹ تو نہیں کرتا تھا؟ ایسا بھی ہے، کوئی ہو سکتا ہے، مال تجارت مختلف قسم کی ہیں، اگر کھانے پینے کی چیزیں ہیں، آج جو زیادہ تر جو ملاوٹ اور دھوکہ دہی دی جا رہی ہے وہ انسانی کی زندگیوں سے کھیلا جا رہا ہے، انسانوں کی زندگیوں سے کھیلا جا رہا ہے، اور ملاوٹ شدہ ایسی ایسی غذائیں جس کے اندر زہر ملا کر کھلایا جا رہا ہے، جیسے دودھ ہے، کھانے کی اور چیزیں ہیں، آٹا ہے، نمک ہے، اور بہت سی خورد و نوش کی چیزیں ہیں، آپ کو خالص اشیاء کہاں سے ملتی ہیں؟ یہ تب خالص اشیاء ملے گی جب ایمان خالص ہوگا، جب فکر آخرت ہوگی، جب مرنے کا ڈر ہوگا۔ آج امت کے اندر صرف کلمہ رہ گیا ہے، آخرت کی فکر ختم ہو گئی ہے، نام کے مسلمان رہ گئے ہیں، آخرت کی فکر ختم ہو گئی ہے۔ جس کسی کو مرنے کا ڈر ہو اور آخرت کی پیشی کا ڈر ہو، کبھی بھی وہ دودھ میں ملاوٹ نہیں کر سکتا، کبھی بھی وہ اشیاء خورد و نوش میں ملاوٹ نہیں کر سکتا، کبھی بھی وہ اشیاء ادویات میں جو میڈیسن ہیں، آج وہ بھی آپ کو 2 نمبر ملتی ہیں۔ کافر کے ملک سے اگر آپ کوئی دوائی لیتے ہیں تو وہاں خالص ملتی ہے، مسلمانوں کے ملک میں ڈاکٹر سب سے بڑے خائن ہیں جو ان دوائیوں کو لکھ کر امت کی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہی ہیں، جن دوائیوں کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں جو کہ مارکیٹ میں جن کا استعمال ممنوع ہے، مگر وہ رشوت لے کر اور اعمال ایسے اپنے کر کے اپنی نمازوں کو، اپنے روزوں کو، اپنے حج کو، اپنی زکاتوں کو، سب کو وہ روز قیامت اپنی مفلسی کا ثبوت دیتے ہوئے دنیا کے اندر وہ ایسا کام کرتے ہیں جس کام سے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق تلف ہوتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، ایسے ہی آج کل جو دوسری بڑی مصیبت جو اس وقت پڑی ہوئی ہے کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، صدقے سے بھی افضل کام کسی کو قرض دینا ہے مشکل کے وقت، صدقے سے بھی افضل کام کسی کو قرض دینا ہے مشکل کے وقت۔ اس کی بیٹی بیٹھی ہے، اس سے بیانہ ہے، اس کے اوپر قرض ہے، اس سے اتارنا ہے، اس سے تجارت کرنی ہے، اس سے مال لینا ہے، تو اس موقع پر کسی مسلمان کی کوئی مدد کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے وہ صدقے سے بھی بڑھ کر ثواب پاتا ہے، اور روز قیامت جنت میں ایک دروازہ قرض دینے والوں کے لیے ہوگا جو لوگوں کو، مفلسوں کو قرض دے کر پھر ان کی مفلسی کی وجہ سے وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، اور جب وہ مفلس اور تنگی کا شکار ہوتے ہیں تو ان کے نہ دینے کی وجہ سے اگر وہ واقعتاً سچے ہیں تو وہ اس کو معاف کر دیتا ہے، تو جنت کا دروازہ اس کے لیے قرض دینے والوں کے لیے کھولا جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود آج اس ایسی عبادت کو، ایسی سنت کو لوگ ترک کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو غنی لوگ ہیں، جو قرض دینے والے ہیں، جو قرض لینے والے ہیں، جو غریب ہیں، ان کے اندر احساس نہیں رہا، ان کے اندر فکر آخرت نہیں رہی، ان کے اندر ڈر نہیں رہا کہ مرنے کے بعد ہم نے جواب دینا ہے۔ لوگوں، جو جان بوجھ کر طاقت رکھنے کے باوجود قرض اس لیے لیتا ہے کہ میں نے اس کے قرض کو دوبارہ ادا نہیں کرنا اور یہ تو ویسے غنی آدمی ہیں، اس کے مال کو ہڑپ کرنا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے جس کا مفہوم ہے کہ ایسا شخص ساری زندگی قرض اتارنے کی طاقت بھی نہیں رکھتا اور وہ مفلس ہی رہتا ہے، چاہے کہ وہ کسی کا مال ہڑپ بھی کر لیتا ہے۔ مطل الغنی ظلم، کسی غنی کا، مالدار کا قرض لے کر واپس نہ کرنا یہ ظلم ہے۔ جہاں شرک کو ظلم قرار دیا گیا وہاں قرض لینے والے کے قرض نہ دینے والے کو ظلم عظیم قرار دیا گیا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ جو شہید جو شہادت حاصل کرتا ہے اور پھر اس کے بعد جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے اور اس کے بعد جب وہ اللہ کی عدالت میں پیش ہوتا ہے اور اس کے بعد اس سے جب پوچھا جاتا ہے کہ اس کے اعمال میں دیکھو نماز، روزہ، حج، زکات تو کامل ہے، اس کے معاملات کو بھی دیکھو کیا معاملات کے اندر یہ کھوٹا تو نہیں، تو جب پتہ چلتا ہے کہ اس شخص نے قرض لیا تھا مگر جان بوجھ کر قرض ادا نہیں کیا تھا، یا پھر قرض لیا تھا، یہاں تک الفاظ ہیں کہ وہ قرض ادا کرنے کی طاقت نہ رکھنے کی وجہ سے قرض دیے بغیر، وصیت کیے بغیر چلا گیا تھا،
اب اس کی جنت کے دخول کو اس کے اوپر روک دیا جاتا ہے، اس کی روح کو اعلیٰ علیین کے طواف سے روک دیا جاتا ہے۔ اس شہید کی روح کو، جو شہید حضور فرمانے ایک بار شہادت حاصل کرے پھر زندہ ہو جائے، دوسری بار شہادت حاصل کرے پھر زندہ ہو جائے، تیسری بار شہادت حاصل کرے پھر زندہ ہو جائے، اور یہاں تک کہ پھر جنت میں جانے کے لیے دروازہ اس کا اس لیے بند ہے کہ اس نے دنیا میں ایک کسی شخص کا قرض دینا تھا، مگر بغیر وصیت کے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اب اندازہ کیجیے، اپنی وصیت اپنے سرہانے کے نیچے رکھیے۔ میرے بھائیوں، اگرچہ میراث کا حکم قرآن نے واضح کر دیے ہیں، اب وصیت کا کرنا فرض یا واجب نہیں، لیکن معاملات کے اعتبار سے وصیت کا کرنا فرض اور واجب ہے۔ اپنے کسی بھائی کو، اپنی کسی بیٹی کو، اپنے بیٹے کو، اپنی اولاد میں سے کسی کو، یا کسی ایسے شخص کو جو آپ کا معتمن ہو، اس کو آپ اپنی وہ معاملات بتا دیں یا لکھ کر اپنے سہانے کے نیچے رکھ دیں کہ تم سو رہے ہو، اٹھ بھی سکو گے کہ نہیں؟ اگر نہ اٹھے تو یہ وصیت ہے، پہلے تمہارے مال سے وصیت پوری کی جائے گی، پھر تمہارے مال سے قرض اتارا جائے گا، پھر تمہارے مال سے ورثاء کو دیا جائے گا۔ یہ ہے دفن کفن کرنے کے بعد کا حکم کہ اس کے بعد اس کے مال طبقہ سے ان لوگوں کو قرض جو لینے والے ہیں سب سے پہلے کر دیا جائے گا۔ اور اس میں آج عام طور پر جیسے قرض کھانے کی عادت لوگوں کی عام ہو چکی ہے، پھر اتارنے کی نہیں ہے، ایسے ہی عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے نکاح کر لیتے ہیں، نکاح کرنے کے بعد اپنا حق مہر مقرر کرتے ہیں۔ حق مہر معجل ہے یا معجل ہے؟ اگر وہ معجل ہے، بعد میں دینے والا ہے، تو اس کی نیت یہ ہوتی ہے مر جاؤں گا دیکھا جائے گا کیا دینا ہے۔ ایسے شخص کی اگر نیت یہی ہے تو وہ شخص بھی خائن ہے، اس کے نکاح کے اندر بھی شک پڑ جاتا ہے۔ اگرچہ نکاح فاسد نہیں ہوتا، اگر بغیر مہر کے کوئی نکاح کر بھی لے تو مہر مثل اس کے اوپر واجب آ جاتا ہے، صرف 2 گواہوں کا ہونا شرط ہے، لیکن حق مہر اگر بھولے سے یا جان بوجھ کے بھی چھوڑ دیا گیا ہے تو وہ آٹومیٹیکلی اللہ کے پاک پیغمبر کے حکم سے وہ مہر مثل کی شکل میں نافذ ہو جاتا ہے کہ اس کے خاندان میں پہلے مہر کون سا چل رہا تھا اسی مہر سے اس کا مہر بھی ادا کیا جائے۔ بیوی یعنی اگر خاوند مر گیا ہے تو خاوند کے ترکے سے سب سے پہلے اس کا قرض، اس کا دفن کفن، اور اس کے بعد اس کی وصیت میں تیسرا حصہ، کل مال میں تیسرے حصے کی وصیت کوئی شخص کر سکتا ہے کہ میں مرنے کے بعد میرے مال سے مسجد بنا دو، میرے مال سے مدرسہ بنا دو، میرے مال سے خانقاہ بنا دو، میرے مال سے پانی کی سبیل لگا دو، وغیرہ وغیرہ، کوئی رفاع عامہ کے لیے مسافر خانہ بنا دو، یتیم خانہ بنا دو۔ صرف ثلث مال میں 1/3 حصے کے اندر اس کے مال کی وصیت چلے گی، باقی سارا مال ورثاء میں تقسیم ہوگا، اور ثلث مال کی وصیت کے بعد اس کے جتنا مال ہے سب سے پہلے اس کے مقروضوں کا قرض اتارا جائے گا، بیوی کا مہر اتارا جائے گا، پھر اس کے بعد بیوی کا حق دیا جائے گا جو آٹھواں ہے یا اس کا چوتھا ہے۔ اس کے بعد اس کی اولاد میں وہ وارث بنیں گے، اس کے بعد اگر اولاد نہیں کچھ نہیں تو چچے ماموں تائے وغیرہ وہ ان کے وارث بنیں گے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ ایک تفصیل ہے وراثت کی۔ کوئی ہے جو آج مولوی کے پاس آ کر پوچھے کہ میں نے اپنی بیٹیوں میں کیسے مال کو تقسیم کرنا ہے؟ دنیا میں مال تقسیم کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملے کی صفائی کی خاطر یہ بتایا ہے کہ نمازی، پرہیزگار، روزے دار اور زکات دینے والوں، تمہاری یہ تمام عبادات تب قبول ہوں گی جب تم اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو گے۔ حتیٰ کہ حضور کا ارشاد ہے کہ اگر میں چاہتا کہ میری میراث بھی تقسیم ہوتی یا میرا مال بھی تقسیم ہوتا تو میں اپنی بیٹیوں بیٹوں کے درمیان برابر تقسیم کرتا۔ اگر میں چاہتا تو میں اپنے ان بیٹوں کو جو اپاہج ہیں، جو معذور ہیں، ان کو کچھ زیادہ دے کے جاتا۔ اگر میں چاہتا کہ میری بیٹی میں میرا داماد وہ غریب ہے، وہ مسکین ہے اور باقی بیٹے خوشحال ہیں تو میں اپنے مال میں اس بیٹی کو زیادہ دے کے جاتا۔ یہ دنیا میں تقسیم حضور نے ایک ترتیب بنا دی، اگر سب برابر ہیں بہن بھائی تو سب کو برابر تقسیم کرو۔ اگر کوئی اس میں اونچ نیچ کا شکار ہے، کسی پہ آپ نے اچھا خرچ کر کے اس کو اچھی تعلیم دلوائی اور کسی کو آپ نے مدرسے میں بٹھا کر اس کو دین پڑھا کر اس کو اللہ کے اور دنیا کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا تو ان کو بھی محتاجی سے بچاؤ، ان کا مال اس میں سے زیادہ عطا کر دو، کوئی نا انصافی نہیں۔ یہ معاملات ہیں، ان معاملات میں اگر آپ سچے ثابت نہ ہوئے، مرنے کے بعد اگر کسی کا حق تمہارے ذمہ ہے تو اس کا حق ادا کرو، ورنہ روز قیامت
اس وقت تک جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا. نہ نماز بخشوا سکتی ہے، نہ روزہ بخشوا سکتا ہے، نہ حج اور زکوٰۃ بخشوا سکتی ہے، جب تک کہ اس کے اعمال میں اس کے معاملات سچے اور کھرے نہیں ہوں گے، اس وقت تک وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. میرے بھائیوں اور دوستوں، معاملات اور عبادات میں اللہ تعالیٰ نے اس قدر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حقوق رکھے ہیں کہ جہاں دوسروں کے معاملات کو کرنے کی صورت میں ان سے انصاف کرنے کا حکم ہے، وہاں اپنی ذات پر بھی اس قدر عبادت کرنے کو اللہ کے پاک پیغمبر نے روک دیا ہے کہ جس سے اس کی نفسانی، جس سے اس کی اپنی جسم، جس سے اس کی اپنی ذات کو اس عبادت کے زیادہ کرنے کی وجہ سے فرض عبادت کے علاوہ اس کے کرنے سے اس کو نقصان ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے روکا ہے. یہی وجہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھا دیکھی بہت سے صحابہ کرام نے روزے وصال کے رکھنا شروع کر دیے. آپ ایک دن، دو دن، تین دن، پورے 4 7 دن آپ کچھ نہیں کھاتے تھے، کچھ نہیں پیتے تھے. ایک وقت میں روزہ رکھا، 3 4 دن کے بعد افطاری کی. صحابہ نے جب آپ کے عمل کو دیکھا، آپ تو اسوہ تھے، آپ کی دیکھا دیکھی صحابہ نے بھی ایسا شروع کر دیا. عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایسے ہی لگاتار روزے رکھنا شروع کیے اور رات بھر قرآن مجید پڑھتا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میرا ذکر ہوا، حالانکہ میں بڑا خوش تھا کہ جب میرا ذکر ہوگا تو حضور میری تعریف کریں گے. میں جب حضور کی خدمت میں آیا اور جب حضور کو یہ پتہ چلا کہ یہ ساری رات قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور روزانہ قرآن پاک کو ختم کرتا ہے اور پھر روزانہ روزے رکھتا ہے اور پھر روزے بھی میری طرح رکھنا شروع کر دیے ہیں کہ 3 دن تک وہ یعنی فاقہ کر کے تیسرے دن جا کے افطاری کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور کہا ان لزوجک علیک حقا، تیرے اوپر تیری بیوی کا بھی حق ہے. ان لزوجک علیک حقا، تیرے پاس ملنے والوں کا بھی حق ہے. یہ بات اچھی طرح جان لیجیے. آج کل بہت سے صوفی ایسے ہیں کسی کو ہاتھ ملانا گوارا نہیں کرتے، کسی کے پاس ملنا گوارا نہیں کرتے، کسی کی خیر خوبی پوچھنے کے لیے وہ گوارا نہیں کرتے. یہ کون بتائے گا؟ ہم ہی بتائیں گے. اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے بھی اللہ عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. میرے بھائیوں اور دوستوں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی فرضی عبادت پوری کرنے کے بعد اپنے بھائی کی خیریت دریافت کرنے کے لیے یا اس کو خوش کرنے کے لیے جو جو ریفریشمنٹ کا جو ایک حصہ ہے ورزش میں، وہ یہ بھی ہے جس کو سائنس آج پروف کر رہی ہے کہ انسانی زندگیوں میں ہارٹ اٹیک اور اس طرح کی تکلیفیں، بیماریاں کیوں پیدا ہو رہی ہیں کہ ایک جگہ جان کشی کرنا اور ایک جگہ بیٹھ کر اپنی زندگی گزارنا یہ اچھا طریقہ نہیں. آسودگی حاصل کرنا چاہتے ہو تو دوستوں سے ملو، بھائیوں سے ملو، بہنوں سے ملو، ان کے گھر جاؤ، تحفے تحائف دو، ان سے بے لوث ہو کے ملو اور ایک وقت رکھو اپنے دوستوں کے ساتھ ملنے کا بھی، اچھی ملاقات کرنے کے لیے، اچھی محافل اٹینڈ کرنے کے لیے، اچھے باتیں کرنے کے لیے. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کے پاس عصر کی نماز کے بعد استراحت کے لیے جایا کرتے تھے. آپ گپ شپ بھی کرتے تھے، آپ ہنسی مذاق بھی کرتے تھے. یہ ایک حصہ ہے. اس لیے حضور نے فرمایا وَلِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے لیے زیارت کرنے کا بھی تمہارے اوپر حق ہے. وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے اوپر تمہارے نفسوں کا، جسم کا بھی حق ہے. اے عبداللہ بن عمرو بن عاص، تو ہر روز قرآن کو کیوں پڑھتا ہے ختم کرنے کے لیے؟ تو زیادہ سے زیادہ 1 مہینے میں ختم کیا کر. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس طاقت ہے، میں 1 مہینے سے پہلے ختم کر سکتا ہوں، میرے نفس پر کوئی تکلیف نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر ٹھیک ہے، پھر 10 دنوں میں ختم کر لیا کر. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں 10 دنوں میں قرآن پاک کو ختم کرنا چاہوں تو میرے پاس اس سے زیادہ طاقت حاصل ہے کہ میں کر سکوں، مجھے کچھ اور کم دن چاہیے کہ میں قرآن کو ختم کر لیا کروں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تیرے لیے صرف 7 دن تک بات کو ختم کرتا ہوں. قرآن کی اس لیے 7 منزلیں بنائی گئی ہیں جو 4.5 سپاروں پر محیط ہوتی ہیں کہ اگر کوئی شخص قرآن کو ختم بھی کرنا چاہتا ہے تو اپنے نفس پر اتنی مشقت مت کرے. کم سے کم درجہ قرآن مجید ختم کرنے کا اپنے نفس کی خاطر یہ ہے کہ وہ ہفتے میں قرآن کو ختم کر سکتا ہے، اس سے پہلے ختم نہ کرے. یہ حضور کا ارشاد ہے، اس سے زیادہ تمہیں میں اجازت نہیں دیتا. پھر آپ نے فرمایا تیری بیوی کا تیرے اوپر حق ہے اور پھر تیرے اوپر یہ روزے رکھنا. تو کیا یہ سمجھتا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر تو ہو سکتا ہے؟ ایکم مثلی، یہ بخاری کے الفاظ ہیں، امام بخاری نے نقل کیے ہیں. ایکم مثلی، کیا تم میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہونا چاہتے ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا، آپ میرے برابر نہیں ہو سکتے. اس لیے آپ نے فرمایا اللہ یرزقنی ویسقینی ویطعمنی، میرا اللہ تو مجھے روزے کی حالت میں روحانی، جسمانی
दोनों तरीके से खिला भी देता है, पिला भी देता है और मुझे सैराब भी कर देता है, मगर तुम्हारे ऊपर मेरी मिसल बनते हुए ऐसे रोजे रखना, ऐसी मुशक्कत करना, सारी रात तहज्जुद में ठहरना, सारा दिन नफलों में रहना, सारा दिन रोजे में रहना, खबरदार हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से बढ़कर तुम रोजे भी नहीं रख सकते। बाद ऐसे सूफी हज़रात भी देखे हैं जो रोजाना रोजे रखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसा करना भी मना है, अगर रखने भी हैं तो हज़रत दाऊद की सुन्नत को इस्तेमाल करो। सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम एक दिन रोजा रखते थे, एक दिन इफ्तार करते थे, एक दिन रोजा रखते थे, एक दिन नहीं रखते थे। ये आपके अशादात अज़ीमा, इतने वाक़यात हैं कि क्या क्या आपके सामने पेश किए जाएं। हज़रत अब्दुल्ला का ये वाक़या ऐसी है, सलमान रज़ी अल्लाह अन्हु और अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु को एक दूसरे का अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मुआखात मदीना हुई आपस में भाई बनाया। ये बहुत क्लोज हो गए, बहुत करीब हो गए। जब हिजरत करके आए तो अबू दरदा के साथ हज़रत सलमान को उनका भाई बना दिया गया। सैयदना सलमान रज़ी अल्लाह अन्हु वो एक दिन अबू दरदा के घर आते हैं तो उनकी बीवी जब वो आती है दरवाजे पे तो उनकी नजर उनके कपड़ों में पड़ती है, निहायत ही बोसीदा, निहायत ही परागंदा, ऐसी हालत में कि जिसको देखकर हज़रत सलमान कहती हैं ये हालत आपने ऐसे मैले कुचैले कपड़ों के साथ क्यों मलबूस कर रखी है, तो क्या ये आपकी यह हालत क्या बनाई हुई है। वो ये बात कह के जवाब देती हैं कि आपके भाई जो मुआखात मदीना में, जो हिजरत मदीना में आपके भाई अबू दरदा हैं वो दुनिया से बेरग़बत हो चुके हैं, तो मैं किसी और के लिए बनाओ सिंगार करूं। आज तो औरतें दूसरों के लिए बनाओ सिंगार करती हैं, मियाँ के लिए घर में बनाओ सिंगार नहीं होता, जब किसी महफिलों पे जाती है वहां बनाओ सिंगार होता है। पता नहीं अजीब हालत हो गई है जहां पे परतगी भी आम होती है। नाराज ना होना, इस तरह की बात कह के मैं अपने आप को समझा रहा हूं, आपको कुछ नहीं कह रहा। मेरे भाई और दोस्तों, रसूलुल्लाह की उम्महात से, रसूलुल्लाह के सहाबा और सहाबियात से जब तक नमूना और नक्शा हासिल नहीं करेंगे उस वक्त तक हम कामयाब जिंदगी नहीं गुजार सकते। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब ये सहाबिया जिसके कपड़े मैले कुचैले थे, आपने जब उनसे पूछा कि मैले कुचैले कपड़े क्यों हैं, तो वो कहने लगी कि अबू दरदा ने दुनिया से बेरग़बती इख्तियार कर रखी है, मैं क्या करूं, मैं उनकी खातिर अपने आप को रग़बत में रखती हूं। तो इस सूरत में वो उनको ये कहते हुए ये बात कहकर छोड़ देती है, यहां तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये सहाबी हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह अन्हु के पास अबू दरदा एक रात क़याम करने के लिए उनके घर जाते हैं। तो रात का जब क़याम होता है या सुबह के वक़्त जब खाने का तआम होता है, तो उस खाने के तआम के वक़्त वो सलमान उनसे कहते हैं खाना खाओ। वो कहते हैं मैंने तो रोज़ा रखा हुआ है। कहा कि रोज़ा रखा हुआ है लेकिन आपको तो खाना खाना पड़ेगा। अब तरबियत का अंदाज देखिए, अब उसकी बीवी से नहीं कहा कि तुम इसको झिड़को कहीं आपस में लड़ न जाए। अब अपने भाई को उन्होंने शिकायत की, उस भाई ने उसको क्या तरीका दिया कि जब वो उनके घर आए तो उनको खाना पेश किया। उन्होंने कहा मैं रोजे से हूं। कहा खाना पड़ेगा, दोस्ती तब चलेगी, आपका नफली रोजा है, कोई फर्ज रोजा थोड़ा है, कोई रमजान के रोजे थोड़े हैं। इसलिए किसी दोस्त की खातिर किसी की ताम और मजलिस अटेंड करते हुए अगर कोई नफली रोजे में भी है तो अपना रोजा तोड़कर उस भाई को खुश करे, ये सबसे बड़ा सदका है। आजकल तो सूफी बनते हैं और हाल ये होता है कि अपने भाइयों से मिलना गवारा नहीं, अपने दोस्तों से मिलना गवारा नहीं, अपने घर में अपनी बीवी से अच्छे मामलात नहीं। आपने फरमाया खैरुकुम अहली, तुम में से सबसे बेहतरीन वो शख्स है जो अपने अहल के लिए खुशकुन हो, खुश रहो हो, खुश्क ना हो, खुश्क तबीयत ना हो, खुश तबीयत हो। हमें खुश तबीयत होना चाहिए, हमें खुश्क तबीयत से बचना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको खुश तबीयत बनाए। तो हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह अन्हु ने उन्हें खाना खिलाकर मजबूर कर दिया, उनकी इस आदत को तोड़ दिया। फिर उसके बाद रात का वक्त हुआ तो तहज्जुद के लिए उठ रही हैं, नमाजों के लिए उठ रही हैं, वो बिठा रही हैं, सो जाओ अभी बहुत सा वक्त है, बहुत सा वक्त है। एक बार उठे, दूसरी बार उठे, तीसरी बार उठे, सारी रात झपटे पड़ते थे, उनको आराम ही नहीं आ रहा था। उन्होंने कहा सो जाओ। यहां तक कि फिर जब तहज्जुद का वक्त आखिरी हिस्सा, तहज्जुद की नमाज का वक्त आखिरी वक्त होता है और उस आखिरी वक्त में भी कोई शख्स 5-10 मिनट पहले उठ के तहज्जुद अदा कर ले तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस तैयबा है कि उस शख्स ने तहज्जुद की नमाज हासिल कर ली। तो ये तहज्जुद की नमाज अंबिया पे फर्ज है, लेकिन उम्मतियों पर फर्ज नहीं है, मुस्तहब है। तो यहां तक कि आपने जब उसको देखा कि अब टाइम हो चुका है, अब उठो, वुजू करो और तहज्जुद पढ़ो। उसके बाद सुबह के वक्त नाश्ता हुआ, खाना भी खाया। फिर आपने फरमाया अबू दरदा बेशक आपका बड़ा मकाम है। दुआ अबू दरदा मशहूर है, दुआ अबू दरदा
بڑی مشہور ہے، انشاءاللہ میں لکھوں گا یہاں اس بورڈ کے اوپر کہ جس کے پڑھنے کی برکت سے جس کے گھر میں وہ لٹکی ہوئی ہو تو اس گھر کو آگ نہیں لگتی. یہ تجربہ ہے اور حضور کی حدیث ہے کہ وہ تجربے سے یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ ابو دردہ والی دعا اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم یہ آخر تک انشاءاللہ لکھ کے کھڑی یہاں اس بورڈ پہ لکھ دی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی دعا مرحمت فرمائی تھی کہ جس کی دعا کی برکت سے اس گھر کو اس مکان کو آگ نہیں لگتی جس گھر میں یہ دعا پڑھ لی جائے، جس دکان میں یہ دعا پڑھ لی جائے، جس گاڑی میں یہ دعا پڑھ لی جائے. تو یہاں تک کہ ابو دردہ کو سیدنا سلمان نے کہا ان لربک علیک حقا ولنفسک علیک حقا، بے شک تیرے اوپر تیرے رب کا بھی حق ہے، تیرے نفس کا بھی حق ہے، ولاہلک علیک حقا، تیرے اوپر تیرے اہل کا تیرے گھر والوں کا بھی حق ہے، فآت کل ذی حق حقا، اور جو حقدار ہے اس کے حق دینے کا بھی تیرے اوپر حق ہے. فاتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، فذکر ذلک له، اس طرح کی بات جب ان کے سامنے کی گئی، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدق سلمان، سلمان نے سچ کہا. آئیے ہم بھی آج یہ وعدہ کرتے ہیں کہ میرے محبوب نے بھی سچ کہا اور سلمان نے بھی سچ کہا. گھر میں بھی، معاملات میں بھی، لوگوں سے بھی، معاملات کے اندر بھی اور لین دین میں بھی ہم جیسے نماز روزے میں حج زکات میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے. انشاءاللہ آج کے بعد ہم کسی کے ساتھ کوئی کوتاہی نہیں کریں گے، کوئی دھوکہ نہیں کریں گے، کوئی جھوٹ نہیں بولیں گے، کوئی کسی کا حق نہیں کھائیں گے، اپنے وارثوں کو پورا حق دیں گے، بیٹوں کو پورا حق دیں گے، قرض خواہوں کو جن کے قرض دینی ہے ان تک قرض لوٹانے کی پوری کوشش کریں گے. آپ نیت کر لیں، اللہ عطا کرے گا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ.